بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام حالات حاضرہ میں ہمارے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت، دانشور شخصیت جناب سلمان عابد صاحب ہیں، جن سے ہم آج کل پاکستان کے اور دنیا کے جنرل حالات پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جی سلمان عابد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کافی عرصے بعد آپ سے آج ہم جی کر رہے ہیں۔ جی آپ کو تنگ نہیں کرتے کہ آپ وہاں ٹی وی میں مصروف رہتے ہیں، اس لحاظ سے جی اٹس مائی آنر سر۔ سلمان صاحب، جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس ریفرنس میں جو برطانیہ کے وزیر اعظم کی تبدیلی ہے، یہ آج کا موضوع ہے جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بھئی جو بھی سیاسی حالات یورپی یونین سے نکلنے کے بعد وہاں چل رہے تھے، برطانیہ میں سیاسی انسٹیبلٹی چل رہی تھی، اس میں بار بار وزیر اعظم بدلا، لیکن اخیر ایک ایسا وزیر اعظم انہوں نے چن لیا اپنے میں سے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت بادشاہ عیسائی ہے، وزیر اعظم ہندو ہے، اور لندن کا میئر جو ہے، جو لندن ایک آبادی کے لحاظ سے بھی اور اپنے بجٹ کے لحاظ سے بھی یورپ کے کئی ممالک سے زیادہ بڑا ہے حجم کے لحاظ سے، وہاں پر مسلمان وہ ہے۔ جبکہ اب کہ ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اب بھی جو ہے دو قومی نظریہ، اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور ہم جب بھی دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیا کو یا قوم کے بچوں کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ ریاست جو ہے بطور مسلمان کے ہماری ملکیت ہے، جبکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ معاشرے میں ابھی تک ہمیں زیادہ نمایاں کا نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسی ریفرنس سے پھر ایک نعرہ نکلا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جبکہ بہت سے شاد احمد صفاقانی نے بھی اور بہت سے دوسرے والوں نے لکھا کہ تحریک پاکستان میں یہ نعرہ موجود نہیں تھا۔ اطہر عباس مرحوم ہمارے صحافی تھے سینئر، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ادھر تم ادھر تم، ہمارا جو نعرہ جس طرح میں نے بنایا تھا اسی طرح یہ نعرہ جو ہے یہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ ریاست نے ہی اس میں انوالو ہو گئی اور اس نے شہریوں کے مذہب کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نیا نعرہ آ گیا، منصبہ نبیہ فقتلہ، اور اب جب بھی کہیں کوئی موب اکٹھا ہو جاتا ہے وہ سر تن سے جدا کا نعرہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، دنیا کی ڈائریکشن کیا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کے لیے کہ بھئی ہمارا قبلہ کب درست ہوگا، یا آپ اسی کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو سبق ہے برطانوی جمہوریت کا وہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور وہ سبق جو ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ نظام جو ہے آج کی دنیا کے اندر، اس میں جو بھی ماڈرن نظام ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، اور جمہوریت کے نظام کو ہی بنیاد بنا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جمہوریت کے مقابلے میں کوئی اور نظام کو لے کے چلیں گے تو شاید آج کی دنیا میں اس کی قبولیت کم ہے۔ اور دوسری بڑی بات جو برطانوی نظام سے ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے ڈائیورسٹی کی، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو، اور وہ تفریق جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس کا سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں لینا ہوگا کہ جناب پاکستان کے اندر بھی جب جمہوریت کو چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک ایسے نظام کی بات کی جاتی ہے جس میں ڈائیورسٹی ہو، اس میں منورٹیز کے لوگ ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں دوسرے ٹرانسجینڈر کے لوگ ہیں، یعنی سب کا اس جمہوریت کے اندر حصہ ہو۔ اب دیکھیے نا، یہ بات ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں جب دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں میئر جو ہے وہ اس کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے، جو وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے اس کا تعلق کس ملک کے ساتھ اور کس مذہب کے ساتھ ہے، تو یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس جمہوریت کی جس کو ہم چلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے اس طرح کی جمہوری ماڈل کے ساتھ، وہ یہی چیز سیکھنی ہوگی کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ آج کی دنیا میں اگر ہم نے نظاموں کو چلانا ہے تو وہ اسی طریقے سے چلے گا کہ ہم اس کے اندر جو ہے بس کم اپنے لیے وہ ڈائیورسٹی پیدا کریں کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو برطانیہ سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے اوپر جو جمہوریت کا عمل ہے
اس کو کیسے ہم چلا سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں برطانیہ سے سیکھنا ہے، نہ صرف ڈائیورسٹی کے کانٹیکس میں بلکہ ساتھ ساتھ اس حوالے سے کہ ہمیں کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی چاہیے. ہم جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ تو انگریز کا دیا ہوا فالو کر رہے ہیں، اسی کو جی لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدان سب سے زیادہ برطانیہ ہی جاتے ہیں. جی جی لیکن جو جمہوریت ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے ان سیاستدانوں کو؟ سر دیکھیے، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہمارے سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم خاص طور پہ ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں کنٹرول جو ہے وہ ہمارا اپنا ہو، اور ہم زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہتے، زیادہ لوگوں کو ساتھ نہیں ملانا چاہتے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کے حامی بن جاتے ہیں، جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا داخلی نظام جو ہے اس میں بھی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ خاندانی بادشاہت کے اوپر ان ڈیموکریٹک طریقے سے چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہم سول سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی. تو بہت سی خامیاں ہیں پاکستان کی جمہوریت میں. اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک نیکسس بن چکا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی میں طاقتور لوگوں کا، جو عام آدمی کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ مخصوص طبقات کے لیے کرتا ہے. پھر روپے پیسے کا کھیل بہت زیادہ آ گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی جمہوریت جو ہے وہ ایک کارپوریٹ ماڈل کا رنگ اختیار کر گئی ہے، یعنی جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اس جمہوریت کے اندر زیادہ اپنے آپ کو فٹ کر لیتا ہے. نہیں، کئی اصل جمہوریت کی راہ میں جو ہے بھارت کی دشمنی کا جو ماحول پیدا کیا ہوا ہم نے، وہ تو کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ جو لوگ وہ بھی بھارت کی رکاوٹ، دشمنی کا نعرہ دیکھیے وہ بلند بھی، جی جی وہ بھی رکاوٹ ہے. اور میں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی نئی ہے اس کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ اب ہم اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ بشمول ہندوستان اپنے تعلقات کو نئے سرے سے استوار کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، کشیدگی ختم کرنا چاہتے ہیں، جنگوں کو، کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں خود بھارت سے بھی بڑی کوآپریشن چاہیے. لیکن یہ دو طرفہ چیزیں ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی نا. ابھی ہمیں وہ اسپیس ہی نہیں مل رہی ہندوستان سے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں. جتنے بھی پاکستان نے انیشیٹو لیے ہیں ہندوستان کی طرف دوستی کے، ابھی ہندوستان نے ہمیں وہ رسپانس نہیں دیا جو ہمیں درکار ہے. تو اس لیے دونوں ملکوں کو مل کر ہی کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. آئسولیشن میں تو دوستی نہیں ہوگی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں بھی ہندو دشمنی جو ہے یا بھارت دشمنی کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم سے زیادہ ہندوستان کے اندر پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی کا فیکٹر بھی موجود ہے. اب ان چیزوں کو ختم کر کے ہمیں جمہوریت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا ہوگا دونوں ملکوں کو، تو تب جا کے ہم اپنے لیے حالات بہتر بنا سکیں گے. لیکن بھارت کے انڈیویجول جو انٹلیکچوئل ہیں ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے آج کا انڈیا جو ہے وہ ماضی کے بھارت سے بہت مختلف ہے. ہمارے پاس 540 ارب روپے کا ہمارا ریزرو ہے. دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے سی او جو ہیں وہ انڈینس ہیں. G20 کانفرنس جو ہے وہ بھارت میں ہونے والی ہے. ابھی ہمارا پاکستان جو ہے کوئی مسئلہ نہیں رہا. ہم پاکستان کی طرف جسے کہنا چاہیے ان نظروں سے نہیں دیکھتے جس طرح کہ پاکستان جو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر. ان سے بات کرو تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں. دیکھیے نا اور مسئلہ یہ ہے، یہاں تک کہا ہوگا جی ہمارے ریڈار سے پاکستان نکل چکا ہے. دیکھیے اگر نکل چکا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو نظر انداز کر کے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ریجنل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اب دیکھیے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے اکنامکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیا ہے، وہ دنیا کی پالیٹکس میں بڑا وائبل ہے. لیکن اگر اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں دیکھے جو سلوک وہ وہاں منارٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، جو سلوک وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن جس طرح سے ہو رہی ہیں، مسلم دشمنی کا جذبہ ہے، پاکستان سے بات چیت نہ کرنے کا جو عمل ہے، وہ کون سا ہندوستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا؟ ہندوستان اپنی اکانومی میں تو بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں ابھی اس وقت بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے. ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے لیکن آہستہ آہستہ ایک مذہبی ریاست کے اندر تبدیل ہو رہی ہے. ابھی کیجریوال صاحب جو ہیں دلی کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کل فرمایا ہے کہ نوٹوں کے اوپر ہندو متوں کی تصویریں لگائی جائیں، اس سے نوٹوں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. تو میرا مطلب ہے ہندوستان کی داخلی پالیٹکس کے اندر بھی بے شمار مسائل ہیں، ان کو بھی ریزالو ہونا چاہیے. اور انڈیا پاکستان دونوں کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ریجنل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو رول آؤٹ کر کے ریجنل لیول کے اوپر آگے بڑھ جائے گا تو اس کے پھر پاکستان کا اس کا ریئیکشن آئے گا تو وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے.
بات آپ کی بھی درست ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو کچھ انٹرنل پالیٹکس آپ نے بتائی ہے، جو مسائل ہیں وہاں پہ خصوصاً کشمیر کے حوالے سے یا دوسرے مسائل میں، جو سپٹمبر میں اجلاس ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، وہاں پہ ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں وہ بھی ہر سال تقریر کرتے ہیں اور ہم کشمیر کے مسئلے کے اوپر وہاں پہ شور ڈالتے ہیں، لیکن کوئی ایک آواز بھی اس کی فیور میں نہیں اٹھتی، اور کوئی ایک آواز ایسی نہیں اٹھتی جو انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس ہے، جو پرابلم آپ نے اظہار کیا ہے اس کے اوپر کوئی انڈیا کو توجہ دلاتا ہو یا کوئی رائزہ نہیں کرتا ہو. دیکھیے انڈیا کے اندر سے بھی ایسی بہت سی وائسز آ رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. بھارت کے اندر جو سیکولر سیاست کے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بار بار اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا اس وقت ہم جو ہے بظاہر جو ہے ہندوستان ایک ہندوتا کی پالیٹکس میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے جو کہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنا اس وقت زیادہ طاقت میں نہیں ہے اور زیادہ طاقت میں جو ہے وہ اپنا اس وقت آپ کو ہندوتا والے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وائسز تو وہاں سے بھی جنریٹ ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے نا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھیں، یورپین یونین کی رپورٹ دیکھیں، بہت سی انٹرنیشنل انٹلیکچوئلز اکیڈمکس جو ہیں وہ بھارت کی جو لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ بہت ساری سوالات تو اٹھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پاور پالیٹکس کے بڑے ممالک ہیں وہ بھارت کے اوپر اس طرح سے دباؤ نہیں ڈالتے. ان کا سارا پریشر پاکستان کے اوپر تو ہوتا ہے، لیکن بھارت کے اوپر یہ پریشر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے انیشیٹو دے. اس لیے بھارت جو ہے اول تو انیشیٹو نہیں لیتا، اور دوسرا اگر کوئی ملک کہہ بھی دے تو بھارت ان چیزوں پر زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت نے اس ریجن کے اندر ایک بہت بڑی اکنامک سٹیبلٹی کے اوپر اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں. لیکن سلمان صاحب ہمیں اس سے زیادہ اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی چاہیے نا. آپ سے بالکل اتفاق ہے، آپ سے بالکل اتفاق ہے. اگر پاکستان نے اپنے آپ کو وائبل کرنا ہے تو اسے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو گرے ایریا ہے، چاہے وہ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، ٹیررزم سے جڑے ہوئے ہیں، گورننس سے جڑے ہوئے ہیں، سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اکنامک سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہمارے ہاں تو دیکھیے اب عرفان صاحب مسئلہ صرف سیاست کا نہیں رہا، ہمارے تو اسٹیٹ کرافٹ کے اندر بڑے مسائل آگے ہیں. آج جس طرح سے آج ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ مسئلہ ہمارا صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ ریاستی سطح کے جو ہے مسائل ہمارے بڑھ گئے ہیں، اور اداروں کے درمیان جو کلیش آ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے آپ کو دوبارہ انٹرنلی اپنے آپ کو وائبل بنانے کے لیے جو چیلنجز ہیں، اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو پھر ہمیں کون زیادہ دنیا میں لفٹ کرائے گا اور ہماری کون بات سنے گا. صحیح بات ہے. جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ڈسکس کیا ہوا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے لیے اس میں کیا پیغام گیا ہے. جو دنیا کی حکومتیں ہیں انہوں نے اسی کیا فیلنگ لی ہوگی. دیکھیے اس کا تو پیغام یہی گیا نا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں طاقت کی لڑائی ہے، ادارے ایک دوسرے پہ بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اچھا پیغام تو نہیں ہے، نہ سیاست کے لیے، نہ جمہوریت کے لیے، نہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے لوگوں کے لیے. یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے اس کا فائدہ تو وہی لوگ اٹھائیں گے نا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ داخلی سطح پہ ہیں چاہے وہ خارجی سطح پہ ہیں. تو میرا خیال ہے جو سب سے بڑا سبق ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ برطانوی جمہوریت سے بھی سیکھنا چاہیے، وہ سبق یہی ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں. اور جمہوریت سے میری مراد یہ ہے جس میں ملکوں کو اور ملک میں بسنے والے لوگوں کو مضبوط کیا جائے اور لوگوں کے اندر جو ڈسکریمنیشنز ہیں ان کو ختم کر کے ڈائیورسٹی کے پرنسپل کو تسلیم کریں تاکہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکے. یہ جو ہمارے ہاں ایک عرفان صاحب رولنگ الیٹ ڈیموکریسی بن گئی ہے نا، طاقتور طبقوں کی جمہوریت، طاقتور طبقوں کا کلب، اس کو اگر طاقت دیتے رہے تو پاکستان تو نہیں بچے گا، پھر پاکستان کو اور زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اکنامکس اس وقت ہماری اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تو پورے ریاستی نظام سے ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اس پہ توجہ کوئی نہیں ہے. ہم ساری لڑائیاں جو ہے آپس کی ایک دوسرے کے اوپر دستوں گریبان ہو کر لڑ رہے ہیں اور دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. چلیں جیسا آپ نے کہا جو طاقت کے حکمران ہیں، جو اصل طاقت جن کے پاس ہے، جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اب سیاست میں دخل نہیں دیں گے تو پھر تو سیاستدانوں کو ہوش کرنی چاہیے اور خود مل بیٹھنا چاہیے اور ایسا راستہ اختیار کر لینا چاہیے کہ آئندہ سے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. دیکھیے اچھی بات ہے اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئندہ سے ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن یہ کہنے سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا نا. اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھانا چاہیے اور اس کے اپنا
اس کے جو عملی مظاہرے ہیں اس میں نظر آنا چاہیے کہ فوج جو ہے وہ اب سیاست کے اندر رول پلے نہیں کر رہی ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے, سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتی ہے, تو وہ ایک برج کے طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا ڈائلاگ کو انیشیٹ کرے, گرینڈ ڈائلاگ, جس میں سیاست کا رول, فوج کا رول, سیکیورٹی کے رول, اکنامکس کے رول, یہ سارے ڈیفائن اور ریوزٹ ہو تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ آپ نے آج ٹی وی پروگرام میں تو کہا ہے کہ اس سے سیاستدان جو ہے وہ اپرچونٹی ہے, سیاستدان اپنی اپنی اپرچونٹی جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن آپ کے سامنے ہے آج جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے اوپر حکمران جماعت تو خوشی سے پاگل ہوا ہے نا, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لاٹری نکل آئی ہے, عمران خان کو لتاڑا گیا ہے. تو اور اسی طریقے سے جس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس تھا تو مسلم لیگ نون اس وقت عطاب میں تھی, تو عمران خان بڑے خوش تھے. تو ہمارے یہاں تو پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ ڈیموکریسی سے زیادہ پولیٹیکل اپرچونٹی دیکھتے ہیں, اور ایک سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے وہ اپنی سیاست, اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کو مضبوط بناتے ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست اور جمہوریت کمزور وقتوں پہ کھڑی ہے. اگر طاقتور حکمران جو جن کو آپ کہتے ہیں فوجی حکمران, یہ جو آپ جس برج کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں تعمیر کرتے, تو کیا ملک کے اندر کوئی ایسی پرسنالٹیز نہیں ہیں, انٹلیکچوئلز یا صاحب تعلیم یا جن کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا بٹھا سکے, سیاستدانوں کو, اور کہیں کہ یہ خوش کرو. اور پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھتا کون ہے مجھے بتائیے؟ نہ سیاسی جماعتیں پوچھتی ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ پوچھتی ہے. یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ عقل کل ان کے پاس ہے. یہی سارے کے سارے عقل کل بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ سیاست میں ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے, چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہے. اگر یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مستقبل کا کوئی روڈ میپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر باقی لوگ جو میرے جیسے اور باقی لوگ جو سوسائٹی میں باتیں اٹھاتے ہیں, ہماری آوازوں میں وہ طاقت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ جب آپ کی بات ہی کسی نے سننی تو آپ جتنا مرضی لکھتے رہیں اور جتنا مرضی بولتے رہیں. دیکھیے نا پاکستان میں اس وقت انٹلیکچوئل جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں بات تو کر رہے ہیں, لیکن ان کی کتنی سنی جا رہی ہے مجھے بتائیے نا, کتنی اسپیس آپ دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو وزن دیا جا سکے. جہاں آپ انٹلیکچوئل کی کوئی بات کر رہا ہو, کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہو, وہاں بھی اب نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے وہ اور اس کی بات وجہ جو یہ ہے, دب جاتی ہے. اس کی یہی آسمان جی جاگی جی کانفرنس میں ہوا کہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ اب پولرائزیشن ہمیں ہر سطح پہ نظر آ رہی ہے. وہ انٹلیکچوئلز ہوں, وہ میڈیا ہو, وہ مذہبی تنظیمیں ہوں, وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ آپ کی جوڈیشری ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, سول سوسائٹی ہو, یہ اتنے زیادہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں پرسن ٹو پرسن, ایک کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں. تو جب معاشرہ اس طرح ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کے نقصانات پھر پتہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو سیاستدانوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا عملی نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ برا ہوگا. اس وقت ہم جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس کا خیال تو لگتا ہے لوگوں کو ہے ہی نہیں, سب کو اپنی اپنی سیاست کی اور اپنی اپنی طاقت کی فکر پڑی. لیکن بہت سی طاقتوں نے پاکستان پہ نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن نگاہ تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم نے خود اپنا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوسرے جنہوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے وہ کیا کر لیں گے مجھے بتائیں. ہم تو خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں عرفان صاحب, ہم خود اپنی سیاست کو, جمہوریت کو, معیشت کو, اداروں کو خراب کر رہے ہیں نا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. دنیا کے سامنے مثال ہے شام کی, عراق کی, دنوں کے اندر ملک تباہ ہو گئے, پتہ نہیں لگا, پر بات کر کر رکھ دیا لیبیا کی. تو جی اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیں نا, دنیا کا سبق سیکھے نا, دنیا میں جہاں جہاں خرابیاں ہو رہی ہیں ان سے کچھ سبق سیکھ لیں. ہم تو سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم تو انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں جو پہلے بھی دہراتے تھے, اب زیادہ شدت سے دہرا رہے ہیں. لیکن نا آج جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ فوج کے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوں اور پریس بریف کر رہے ہوں. تو یہ تو کوئی سیریس الارمنگ نوٹس ہے ہمارے لیے کہ جب ہم ریاست کا اور حکومت کا اور سیاستدانوں کا آپس میں ٹکراؤ دیکھیں گے تو یہ جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب کہ آپ نے نہایت اچھا پروگرام جو ہے پیش کیا اور نہایت اچھا تجزیہ جو ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا. اور جو کچھ ڈی جی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اوپر سیاستدانوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جانی چاہیے. یہ ایک الارمنگ جسے کہنا چاہیے پریس کانفرنس تھی جو آج بیان کی گئی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ